بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ تکبیر تشریق پڑھنے کا عشرہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق صرف 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی۔ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں کوئی تکبیر نہیں کہتا، یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنے کے 2 درجے ہیں۔ نمبر 1 درجہ وجوبی، نمبر 2 درجہ استحبابی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ درجہ وجوبی ہے، یعنی اس کا پڑھنا ہر بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 دن ہیں ان میں تکبیر تشریق کا پڑھنا مستحب ہے۔ متعدد صحابہ اکرام سے اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک اثر نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے، دونوں تکبیر کہتے تھے اور لوگ ان کی تکبیریں سن کر تکبیریں کہتے تھے۔ اور تکبیر کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی تکبیر تشریق کو ورد بنا لیتے تھے، اور جب کسی کام سے بازار جاتے تو وہاں بھی تکبیر کہتے تھے اور ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ چیز بالکل متروک ہو گئی ہے، جبکہ متعدد صحابہ اکرام سے اس تکبیر کا ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں پڑھنا بھی ثابت ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں بازار میں فرائض کے بعد نوافل کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے، وَكَبَّرَ محمد بن علی خلف النافلہ، کہ محمد ابن علی یعنی محمد باقر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے، لیکن وہی تکبیر نوافل کے بعد عام احوال میں مستحب ہے۔ لہٰذا جو عمل حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے اس سے اتنا پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اس تکبیر کو شروع کے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں اپنا ورد اور اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے وہ وجوبی درجہ ہے تکبیر تشریق پڑھنے کا، اور یہ شروع کے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں کہ بازار میں گلی کوچوں میں گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا یہ استحبابی درجہ ہے، مستحب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یہ بات مطلوب ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کوچے تکبیر خداوندی سے معمور ہوں۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام ابھی سے شروع کر دینا چاہیے، اور جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس تفصیل کی روشنی میں آپ اس کا اہتمام فرمائیں تاکہ ہماری زبانوں پر اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے گن جاری ہو جائیں۔
اور ہمارے گھر، ہماری مسجدیں اور ہماری گلی کوچے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت سے معمور ہوں، اور اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اپنا قرب خاص ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔